بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ضعف با، یعنی کہ مردانہ کمزوری بے وجہ امور وہمیہ اور نفسانیہ، یعنی کہ وہم اور نفسیاتی طور پہ جو آدمی کو مردانہ کمزوری کی شکایت ہوتی ہے، اس کا میں آج آپ کو اسباب، علامات اور علاج بتاؤں گا۔ تو یہ بھی بہت زیادہ مرض ہے، تو اس کی سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تشریح بیان کروں گا، اور اس کے بعد اس کا جو میں اسباب، علامات اور علاج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کو آپ سنیں، سمجھیں، اور خصوصی طور پہ جو لوگ وہمی ہیں اور نفسیاتی طور پر جو بیمار ہیں، ان کی خدمت کے لیے یہ آج کی ویڈیو ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ یہ وہم بعض اوقات انسان کے دماغ میں مستحکم ہو جاتا ہے کہ وہ جماع پر قدرت نہیں رکھتا، حالانکہ اس کے اعضائے رئیسہ و شریفہ قوی و تندرست ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک آدمی کو وہمی طور پر یا نفسیاتی طور پر وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں جماع پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن اس کے جتنے بھی اعضائے رئیسہ اور شریفہ ہیں وہ سب کے سب ٹھیک ہوتے ہیں، کسی قسم میں نقص نہیں ہوتا، اور وہ ہر لحاظ سے تندرست ہوتے ہیں، لیکن ان کے وہم اتنا وہ وہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں، اور وہ جماع کے قابل ہوتا ہے، حالانکہ وہ جماع کے قابل ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا سوائے وہم اور نفسیات کے۔ بعض وقت نئی عورت سے قربت نہیں کر سکتا، حالانکہ قدیم عورت سے ہمیشہ فعل جماع انجام دیتا رہتا ہے۔ نا آزمودہ کاروں پر باکرہ عورتوں کی ہیبت غالب آ کر ان کی شہوت فروغ کر دیتی ہے، اس کے بعد کی خجالت قوت با میں ذوق پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین اس کی تھوڑی سی تشریح۔ تو اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب یہ ہیں: نامردی یا کم قوتی کا خیال دل نشیں ہو جانا، بدصورت عورت سے واسطہ ہونا، کراہیت یا نفرت ہونا، افراط شوق و کثرت محبت، خوف و حزن و خجالت، سحر زدہ ہونے کا خیال، عورت کا روب یا اس کی امیری کا خیال، زہد خلوت اور آخرت کی فکر۔ یہ تھے ناظرین اس بیماری کے اسباب اور اس کی علامات۔ بلا ضرورت اکثر اوقات انتشار ہوگا، مگر ضرورت کے وقت انتشاری کیفیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ بعض اوقات خفقان سا پیدا ہو جائے گا، دل دھڑکے گا، بدن پسینہ پسینہ ہو جائے گا، کبھی راشا نما کیفیت ہو جائے گی۔ ان کے راشا جو ہوتا ہے نا، جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی اس کی جو ہے نا یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اس کا علاج جو ہے نا اس کے بارے میں اب ہم چلتے ہیں کہ خیالات فاسدہ کو مختلف طریقوں اور ترکیبوں سے رفع کریں۔ یہ کوشش کریں کہ جو وہم ہے، اور وہم کا علاج تو پوری دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، جب تک آپ اس وہم سے نہیں نکلیں گے، نفسیات سے باہر نہیں نکلیں گے، اور اس کا علاج نہیں ہوگا۔ یہ سب سے پہلے شرط ہے۔ اگر سحر زدہ ہونے کا خیال ہو تو جس شخص سے مریض کو عقیدت ہو، تویز گنڈا وغیرہ اس سے دلوا دیں۔ یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اس آدمی سے مجھے وہ یقین ہے کہ فلاں آدمی مجھے دم کرے گا یا تویز کر کے دے گا، تو اس کے پاس اس کو لے جائیں اور اس کو تویز وغیرہ کرا دیں، تاکہ اس کی جو مرض ہے اس کو یقین کے ساتھ ہو جائے کہ وہ اب میری مرض جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی۔ عام طور پر مقوی دل و دماغ اور باغ کو برآمیختہ کرنے والی دعائیں کھلائیں، یعنی کہ دل، دماغ اور باغ جو انتشار پیدا کرتی ہیں، جو اس کو قوت دیتی ہیں،
یہ ادویات ان کو دیتے رہیں، اور لگانے کے لیے بھی یہ لگائیں۔ ضرورت کے وقت کسی قسم کا یعنی کہ نشہ مثلا شراب وغیرہ اس کے پاس نہ جانے دیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کی جو ہے نا یہ علاج کی پہلی اس کی یہ شرائط ہے۔ اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، اگر اس کے لیے نمبر 1 دعا جو ہے یہ نوشدارد لولوی، یہ آپ نے 2 ماشا عرق گلاب 12 تولہ اور سفید چینی 1 تولہ کے ساتھ اس کو استعمال کرائیں۔ دوال مسک یعنی کہ خار، دوال مسک خار 1 تولہ، عرق ما الالحم یہ آپ 2 تولہ، یا عرق گزر یعنی کہ گاجروں کا جو عرق ہے، سفید چینی ملا کر اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر اعتراض نہ ہو تو کوئی ایسی چیز آپ دے دیں جس سے اس کو تھوڑا سا دماغی طور پہ جو ہے نا وہ سکون ملے۔ اور دوسری جو ہے نا یہ حب خوش کیف، یہ اس کا نام ہے حب خوش کیف، یہ ہے۔ اس کے فائد کیا ہے؟ ممسک منی، دافع احتشام، اس میں آپ نے افیون 1 ماشا، زعفران 1 ماشا، چینی 1 ماشا، جدوار یہ بھی آپ نے 1 ماشا لینی ہے، اسفنجی بسباسا 1 ماشا، جوز ببا 2 ماشا، کھون جان 2 ماشا، سالب مشری 3 ماشا، مغز بادام میٹھے یہ آپ نے 10 عدد، برق کمب 13 ماشا، کوٹ پیس کر عرق گلاب سے چنے کے برابر گولیاں بنائے، 1 یا 2 گولی عرق ما الالحم کے ساتھ اس کو مریض کو دیں۔ اور ناظرین اگلی جو دعا ہے وہ ہے حلوہ نخود یعنی کہ چنوں کا حلوہ، یہ بھی دافع احتشام، مکوی با، مولد و ممسک منی، یعنی کہ اس کے اجزاء کیا ہے؟ چنے بنے ہوئے چنے، یہ اس کو چھیل کر سفوف بنا لیں، یعنی کہ جو چنے بنے ہوئے اس کو اوپر کا چھلکا اتار لیں، صرف آپ نے مغز لینے ہیں، اس کو پیس کر اس کا سفوف بنا لیں۔ یہ کتنا لینا ہے؟ 5 تولہ۔ روغن پمبا دانہ یعنی کہ جو اس کو ہم یہ جو ہوتے ہیں نا کپاس کے بیج، اس کے جو ہوتا ہے اس کو روغن پمبا دانہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ نے جو 5 تولہ چنے ہیں اس میں آپ بھون لیں۔ اس کے بعد جو شاندہ کوکنار 2 تولہ صاف شدہ جو ہے نا وہ لے لیں، اس میں چینی ملا لیں اور اس کا قوام کریں، اور اس میں ملائی جو ہے جس کو بلائی کہتے ہیں 2 تولہ ڈال کر پھر بھونیں، اور اس کے بعد روغن پمبا دانہ کے بنے ہوئے چنے ملا دیں اور اتار لیں، سرد ہونے پر کھائیں۔ بعد میں جب پیاس معلوم ہو تو گرم دودھ پئیں، یعنی کہ اس حلوے کا جو ہے یہ بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ایسے حلوہ بنانا ہے، اور اس کے بعد جب کھانے کے بعد اگر آپ کو پیاس لگے تو آپ نے دودھ پینا ہے اور کوئی شے نہیں لینی۔ آگے ہے شیر نافع، یہ بھی ایک دوائی کا نام ہے، یہ اس کے فوائد کیا ہیں؟ احتشام و ممسک منی، اس کے اجزاء ہیں جائفل، سادہ جائفل 1 تولہ، اجوائن خراشانی 3 ماشا، تخم دتورا یعنی کہ جوج ماشل یہ 3 ماشا، یہ آپ نے ثابت لینے ہیں۔ 1 کپڑے کی پوٹلی میں ڈیلا ڈالا باندھ کر 1 سیر دودھ میں جوش دیں، جب دودھ آدھا رہ جائے پوٹلی دور کر کے شکر سفید بقدر ذائقہ ملا کر پئیں۔ جس وقت سر درد پیدا ہو جائے تو یعنی کہ اس کے بعد سکون کریں، سکون کرنے کے بعد جو ہے نا آپ اس کو کوئی ایسی دوائی دیں جس سے وہ انتشار پیدا ہو جائے۔ تو یعنی کہ وہ پوٹلی جو ہے نا اس کو دودھ میں شامل نہیں کرنا، یعنی کہ اس کو ضائع کر دینا، جو دودھ ہے صرف وہی استعمال کرنا ہے۔ مجون دافع احتشام، اس کے بعد یہ والی دوائی استعمال کرنی ہے۔ گونگچی یہ پنساری کی دکان سے مل جائے گی آپ کو، یہ آپ نے 22 تولے لینی ہے،
اس کو اوپر سے چھیل کر اس کو بھوننا ہے, بریاں کرنا ہے. اس کے بعد نشاشتہ 12 تولہ, یہ بھی آپ نے بریاں کرنا ہے. خشک دھنیا 4 تولہ, کرنفل 1 تولہ, زعفران 6 ماشا, ورق نکرا 7 ماشا, شکر سفید یہ آپ نے 20 تولہ لینی ہے. خالص شہد یہ آپ نے 40 تولہ لینا ہے. دعائیں کوٹ پیس کر, روغن کمب یہ آپ نے 8 تولہ لینا ہے. یہ روغن کمب سے اس کو چرب کرنا ہے. اس کے بعد شکر سفید اور شہد کا قوام کر کے ادویہ ملا دیں. خوراک جو ہے یہ 2 ماشا سے 1.5 ماشا تک, 2 ماشا سے لے کر 1.5 تولہ تک بقدرے جتنی بھی آپ ہضم کر سکتے ہیں اس کو استعمال کریں. مجون دافع تہم, یعنی کہ یہ جو مجون ہے یہ وہم کے لیے بہت ہی مفید ہے. یہ آپ نے سالم مصری, شکاکل مصری, خار خشک, موسلی سفید, موسلی سیاہ, اسگد نگوری, چھالیا چکنی, زنجبیل, تخم ترب, تخم گزر, تخم شلجم, تخم تارا میرا, مغز تخم کدو شیری, مغز نارجیل, مغز چلگوزہ, مغز پمبا دانہ, مغز بادام, مغز پستہ, مغز فندق ہندی, یہ سب چیزیں جو ہے نا 1 تولہ لینی ہے. اس کے بعد مغز یعنی کہ تخم دتورا 6 ماشا کوٹ پیس کر بریک کر لیں اور خالص شہد 40 تولہ کا قوام کر کے ادویہ ملا دیں اور 1 ماشا سے 3 ماشا تک آپ صبح شام استعمال کرائیں. تو یہ بہت ہی اس مرض کے لیے, وہم کے لیے اور نفسیات کے لیے بہت ہی مفید ہے. اور اس کے لیے جو طلا ہے یہ طلا شنگرف, طلا سبز, طلا زعفرانی وغیرہ ان میں سے کوئی ایک طلا کا استعمال کرائیں تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اور اس ایسے مریض کے لیے جو غذا ہے وہ ہے مرغ کا گوشت, کبوتر, تیتر, بٹیر, تلیر, اس کے علاوہ مچھلی, بھیڑ کا گوشت, بکرے کا گوشت, دیسی گھی اور مرغے کی یعنی کہ بیضہ مرغ کی زردی یعنی کہ سفیدی صرف زردی استعمال کرنی ہے. اور پرہیز اس کا ہے سرد اور کاتے با یعنی کہ جو با کو نقصان دینے والی شے ہے اس سے پرہیز کرنا ہے. اور جو بھی ایسی دعائیں جو ہیں ایسی صحبت سے بچیں جہاں اس قسم کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے ذکر کریں تاکہ وہم کی جو ہے نا وہ علامات دور ہو جائیں. اور موقع ضرورت سے چند روز قبل سے یہ خیال ہر وقت دل میں جاگزی کرنا چاہیے کہ محبوب حاضر ہے, اس سے بوس و کنار مساس جمع ہو رہا ہے. قبل جمع قضیب محبوب کے ہاتھ میں, کیونکہ محبوب کے ہاتھ کی حرارت شہوت ابارنے اور جچک رفع کرنے میں مددگار ہوتی ہے. تو ناظرین یہ تھی اس مرض کی علامات, علاج اور اسباب. کیونکہ یہ وہم بہت بری بیماری ہے, اگر جب تک یہ وہم آپ دل سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک اس مرض کا علاج نہیں ہے. اسی طرح نفسیات ہے, نفسیاتی طور پہ بھی اگر آدمی انفٹ ہوگا یعنی کہ ایک چیز کو بار بار وہ ذہن میں بٹھائی رکھے گا تو پھر بھی علاج نہیں ہوگا. سب سے اول شرط جو ہے وہم کو دور کرنا ہے, نفسیاتی طور پہ آپ نے بالکل فٹ ہونا ہے. تو یہ نسخہ جات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقیناً صحت مند ہو جائیں گے. اور ناظرین اگر میری آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر بھی کریں, کمنٹس بھی دیں. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.